عزت مآب، خطیب اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت، جس نے اسی اکتوبر کے مہینے میں اپنے باپ کو قبر کی پتال میں اتار کر آج بہاولپور میں پہنچا ہوا ہے۔ تشریف لاتے ہیں شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کوئی زبان خالی نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری معصوم ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیا معصوم آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں لے کر نازل ہوئے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کسی انسان پر وحی لے کر نازل نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، آخری معصوم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے آخری ایام میں کاغذ قلم مانگا دے دیا ہوتا تو حضور علیہ السلام کے بعد کے امور میں کوئی اختلاف باقی نہ رہتا۔ اختلاف بعد میں بھی اسی کو ہے جسے حضور کی ختم نبوت سے اختلاف ہے۔ اختلاف بعد میں بھی اسی کو ہے جسے قرآن مجید میں شک ہے اور قرآن مجید پر اختلاف ہے۔ اختلاف بعد میں بھی اسی ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اعتراض ہے۔ مسلمانوں کو نہ اعتراض حضور کے قرآن پر ہے، نہ حضور کی ختم نبوت پر ہے، نہ حضور کے اصحاب پر ہے، نہ حضور کے اہل بیت پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے اس وقت یہی مناسب سمجھا، لیکن بہاولپور کے لوگوں اس بات کو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم کے واقعے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا میں 3 دن تک رکھا۔ پاک پیغمبر ان 3 دن اور 3 راتوں میں اگر کاغذ منگوانا چاہتے تو منگوا سکتے تھے یا نہیں؟
اگر قلم منگوانا چاہتے تو منگوا سکتے تھے یا نہیں، لیکن پاک پیغمبر نے ان 3 دنوں میں کاغذ بھی نہیں منگوایا، قلم بھی نہیں منگوایا، لیکن ہر آذان کے جواب میں اپنے مصلے پہ ابو بکر کو بھجوایا۔ پاک پیغمبر کا کاغذ نہ منگوانا، قلم نہ منگوانا اور ہر آذان کے بعد مصلے پہ ابو بکر کو بھجوانا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے اگر اس وقت پاک پیغمبر کو کاغذ قلم دے دیا جاتا تو میرے مصطفیٰ کریم لکھواتے تو ابو بکر صدیق کی خلافت لکھواتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے، ان کی تربیت پانے والے حضرات صحابہ کرام کو سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے مصلے پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مصلے پر ہیں اور پاک پیغمبر نے پردہ ہٹایا۔ پاک پیغمبر نے مسکرا کر صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا ہم نماز توڑ کر حضور کے قدموں میں آ جاتے، پاک پیغمبر نے پردہ گرا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ آپ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ وجدان یہ کہتا ہے پاک پیغمبر اس لیے مسکرائے کہ میری ساری امت ابو بکر صدیق کی امامت میں اکٹھی ہے۔ پاک پیغمبر اس لیے مسکرائے میرے اصحاب اور میرے اہل بیت ابو بکر صدیق کی امامت میں اکٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو ابو بکر صدیق کی امامت میں اکٹھا ہو آپ اسے مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ آج بہاولپور میں نہیں، پوری دنیا میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم کل صحابہ اہل بیت ابو بکر صدیق کی امامت میں اکٹھے تھے، آج 1400 سال کے بعد صحابہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے ابو بکر صدیق کی امامت میں اکٹھے ہیں۔ اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ختم نبوت کے پہلے مجاہد کو بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان کو اول پوری طاقت کے ساتھ ختم نبوت کے دفاع کرنے والی شخصیت کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت حالات کو نہیں دیکھا، ختم نبوت کے پہرے کو مقدم رکھا۔ منکرین زکوٰۃ کو نہیں دیکھا، ختم نبوت کے پہرے کو مقدم رکھا۔ دور دراز علاقوں میں مرتد ہونے والوں کو، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سب کو دیکھا، ان سے نمٹے، لیکن اول حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے پہرے کو مقدم رکھا، ہزاروں صحابہ کو روانہ کیا اور یمامہ کے میدان میں منکرین ختم نبوت کے خلاف اول حضور کے مصلی پہ آنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے اجماع امت کے ساتھ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف تلوار نکال کے بتا دیا جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ختم نبوت کے پیرا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ میری گفتگو میں شامل ہیں تو پھر ختم نبوت کا نعرہ میں لگاؤں گا، نہ تو کوئی آواز بچا کے رکھے گا، نہ کوئی ہاتھوں کو جھکا کے رکھے گا۔ وجہ بڑی صاف ہے، اگر ختم نبوت کے نعرے پر بھی ہاتھ جھک جائے، آواز رک جائے، یہ ہاتھ پھر اٹھے گا کہاں، یہ زبان پھر بولے گی کہاں؟ تاجدار ختم نبوت جواب 2 مرتبہ دیں ابو بکر صدیق کے غلاموں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابو بکر صدیق جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے مقابل آئے یا نہیں آئے؟ مجھ سے پہلے
میرے بھائی، میری برادری کا فخر، اہل و سنت کا فخر، رو جاوید اقبال کہہ رہے تھے فتویٰ ہم نے نہیں دیا، پتہ ان کو سارا ہی ہے شاہ ولی اللہ نے کیا لکھا، پتہ سارا ہی ہے شاہ عبدالعزیز نے کیا لکھا، پتہ سارا ہی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کیا لکھا، پتہ سارا ہی ہے خلیل احمد سہارنپوری نے کیا لکھا، اور پتہ سارا ہی ہے مفتی محمود نے کیا لکھا۔ اور ہم ابو بکر صدیق کے ماننے والے عنوان کے مطابق کہوں تو یہ کہوں گا الحمدللہ اس امت میں پہلے ختم نبوت کے محافظ کے چوکیدار ہم۔ اور یاد رکھیں، ایک شخص چوکی دارا کرتا ہے تنخواہ کے لیے، اور دوسرا شخص چوکی دارا کرتا ہے حفاظت کے لیے۔ جو تنخواہ کے لیے کرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے بھائی یہ ڈاکو اسلحہ زیادہ لے کے آ گیا ہے، یہ ڈاکو اسلحہ زیادہ لے کے آ گیا ہے، یہ ذرا تیاری کے ساتھ آ گیا ہے، اب ہے تو ڈاکو اور یہ بیچارہ تنخواہ دار، کہتے ہیں اچھا میں منہ ادے کرے نا تو سائی دو ٹپ جاؤ، میں ادے دے دھرا سا تو سائی تھکرا سنگ کرو، اے بندے جان دین ہے ڈاکو، جانتے ختم نبوت کا منکر، لیکن جان دینے کا خوف، جان جانے کا خوف، منہ ادھے تے چور اٹھے۔ ہمارا فرق یہ ہے ہم نے ختم نبوت کا پہرا حق نواز سے سیکھا ہے، ہم نے ختم نبوت کا پہرا ایثار سے سیکھا ہے، اعظم طارق سے سیکھا ہے، علی شیر حیدری سے سیکھا ہے، ضیاء الرحمن فاروقی سے سیکھا ہے، اور یہ پہرے دار کہتا ہے جان جائے تو جائے، ختم نبوت کا منکر نہ جائے۔ بھائی ہمیں گولی زیادہ کیوں لگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں تم گزرنے نہیں دیتے، اور تمہیں کیوں نہیں لگ رہی؟ آدھے ایسا سیت ڈیک کے فیصلہ کریں دیا، تم گزرنے دیتے ہو۔ یاد رکھو ختم نبوت کا وہ چوکیدار جو اس گزرنے والے کو نہیں دیکھتا، پلسرات کو دیکھتا ہے، میدان حشر کو دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ اہل بیت حضور کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اور ایک آیت کریمہ ہی پڑھ دوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی تو دنیا میں ہے ہی کوئی، عائشہ جیسی دنیا میں کہاں سے آئے؟ جب محمد جیسا دنیا میں نہیں تو خدیجہ جیسی دنیا میں کہاں سے آئے؟ ہم حضور کے صحابہ کے غلام، کہو الحمدللہ، ہم حضور کے اہل بیت کے غلام۔ ہمارے حوصلوں کی جھلک دیکھنی ہو تو دیکھو غزہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے جوانوں کے حوصلے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نیتن یاہو، اور پسینہ خشک نہیں ہو رہا، پسینہ بہہ رہا ہے چہرے سے، بیٹھے وائٹ ہاؤس میں ہو دنیا کے طاقتور بادشاہ کے ساتھ، اور تمہارا پسینہ خشک نہ ہو۔ ایمان تو وہ ہے وہ خاک کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے حسبنا اللہ۔ تیری وائٹ ہاؤس میں ہوا نکل گئی، اور وہ غزہ میں خاک و خون کے ڈھیر پہ بیٹھ کر بھی کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اور یہی ماٹو میری افواج کا ہے. تم وہ گائے کو کسی نے کہا آنکھ کیوں جھکائی ہے؟ اس نے کہا جب سے بچڑے کی پوجا کی گئی میں نے شرم سے آنکھ نہیں اٹھائی. کہاں میرے ملک کی افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والی؟ وہ کہاں تو گائے کا پیشاب پینے والا اور کہاں میں محمد کے رب کو سجدے کرنے والا؟ تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں. پاکستان سر بلند تھا، پاکستان سر بلند ہے اور پاکستان سر بلند رہے گا انشاءاللہ. اور میں حضرات قائدین کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر یہ خوشی کی خبر آپ کی سماعتوں سے گزر جائے. کل تک ابو بکر صدیق کی تحفظ کی بات قائد اہل و سنت علامہ محمد آمن لدھیانوی کر رہے تھے، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کر رہے تھے، میرے بھائی رو جاوید اقبال کر رہے تھے، ثناء اللہ حیدری کر رہے تھے، نعمان فاروقی کر رہے تھے، میرے بھائی حق نواز فاروقی کر رہے تھے. یہ سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد آج ابو بکر صدیق کے روزے کا دفاع سارا پاکستان کر رہا ہے. سارا پاکستان اس پر خوشیاں منا رہا ہے. کلمے کے نام پر ملک ملا، کلمے کے نام پر ایٹمی قوت بنا، اور آج اللہ نے اس قابل کیا مصطفیٰ کے روزے کی حفاظت ہمارے حصے میں آ گئی. حضور کے مدینے کی زیارت اور حفاظت ہمارے حصے میں آ گئی. حرم مکہ کی حفاظت ہمارے حصے میں آ گئی. بہاولپور والوں دل پر لکھ لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حرم مکی کا دفاع بھی ہم کریں گے، حرم مدنی کا دفاع بھی ہم کریں گے، مسجد اقصی کو آزاد بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ تینوں حرم قیادت میرا پاکستان کرے گا انشاءاللہ. پرعزم ہیں، پرعزم رہیں گے انشاءاللہ. اسٹیج پر میرے بھائی ملک عامر چنن صاحب تشریف فرما ہیں، سردار نجیب اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، رو جاوید صاحب ابھی تو ملتان کا جلسہ باقی ہے، اور میں جلسہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آج 5 فروری ہے اور ابھی تو آپ نے تیاری کر رہی ہے. 50 اوور کا میچ ابھی پہلا اوور ہوا ہے. میرے بھائی یہاں کہہ رہے تھے کچھ دوست ہیں جنہیں ہم ہضم نہیں ہو رہے. علامہ اعظم طارق کہا کرتے تھے وٹے اس بیری نو لگ دے جس بیری تے بیر ہوندے. وٹے اس بیری نو لگ دے جس بیری تے بیر ہوندے. او کون پوچھدا ہے کاواں تے گدڑاں نو، قیدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. رو جاوید میرے بھائی تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، اسلام کا پھلیرا لہراتا رہے گا انشاءاللہ. آج کے جوان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کچھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے فول مگر ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفت سیادوں کے اب سننے گلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے.